بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں پہلا سوا پارہ پڑھا گیا جو دوسرے پارے کی چوتھائی پر ختم ہوا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 پر۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو پہلی سورہ فاتحہ ملتی ہے ہمیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، جس کو عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم صفات، خصوصاً تمام انسانوں کے تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان اور سب سے زیادہ رحیم ہونے، اور ساتھ ہی ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکر یہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے، اور جو ہمیشہ اس کے انعام یافتہ معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم رہے جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا یا اس کی پرواہ نہیں کی۔ دوسری جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے۔ جو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو دعا سکھائی ہے اس کا دراصل جواب دیا گیا ہے کہ تم جس سیدھے راستے کی طلبگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ قرآن اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، تورات، زبور، انجیل، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس میں جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت، دوزخ، ملائکہ، آخرت اور دوسرے اندیکھے گئے بھی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب کے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کا ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور بنیادی فائدوں کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر دل سے اسلام کی قدر و منزلت کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کے ساتھ اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصان سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ یہ دونوں گروہ اپنے آپ کو دوسرے یعنی دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں یہ دونوں طرح کے لوگ۔ فائدے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے اپنے پالنہار اور اپنے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتے کو باندھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کے بجائے برائی کی طرف چل پڑے۔ ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور اس کو دنیا میں ہر چیز کے بارے میں
ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور اس کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تو تسلیم کر لیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کیا کیا؟ اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اس لیے وہ اللہ کے یہاں کیا ہوا؟ دھتکارا ہوا ہو گیا۔ پھر آدم اور حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اولاد آدم کو اس چیز کا علم ہو سکے کہ اولاد آدم کی اصل جگہ جو ہے وہ جنت ہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا اور آدم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان اور آدم اور حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار انبیاء اور رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے گا اسے جو ہے کامیابی عطا ہوگی، وہ کامیاب ہوگا اور واپس اس جگہ میں آئے گا، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اس چیز کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدے اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے سے کیا کر دیا بھائی؟ انکار کر دیا، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے، اگر بنی اسحاق میں پیدا ہوئے ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدے کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان کی جیسی حرکتیں نہ کریں، ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے وہ کوئی بھی ہدایت طلب نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایمان آپ کا کمزور ہو گیا تو آپ قرآن سے جو ہدایت نہیں طلب کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے کہ کس طرح سے اللہ نے انہیں اپنے جو ہے انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری کرتے رہے، کجبحثی کرتے رہے اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے وہ ٹالتے رہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اس لیے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے میں ہیلا حوالہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو نجات کا منکر بن گئے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل پر ہیں، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا، عیسائی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلمان ہو، مسلم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بنے، اور دوسرے محسن بنے، یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی بھی تردید کی گئی ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے کہ دین کوئی آبائی جو نسل سے جو ہے وہ وابستگی اس کی کوئی نہیں ہے، اس کی تردید کی گئی۔ تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا
وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا اور آزمایا تھا، اور جب وہ ان تمام میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ منصب جو ہے وہ وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بھی ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کا مظہر ہیں، اور اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلہ کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، اور میرا جو ہے وہ شکر ادا کیا کرو، کفران نعمت نہ کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی آفت یا تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ ایسے ہی لوگ دراصل سیدھے راستے پر ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ حج کے اصل مناسک میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے وہ مناسک حج میں تحریف کا نتیجہ تھا۔ جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے لوگ بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، سدھر جائیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا درگزر کرنے والا اور رحمان و رحیم ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کے اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اللہ کی صفات نہیں رکھتا۔ وہ واحد ساری قوتوں کا مالک ہے اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے، سارے خیر و شر کا سرچشمہ ہے۔ پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کے تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے جو ہے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے، اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسان تک پہنچاتا ہے، بھیجتا ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول اور ایک آدم کی اولاد و تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام و فکر و عمل بھیجتا رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں
کہ قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثہ کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں۔ تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا، اس سے انحراف کیا، اس سے روگردانی کی، وہ مخالفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخالفت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کی فکر کریں اور اپنے آپ کو، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے پہلی تراویح کا بیان جو یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو تمام معاملات ہیں اس کو سدھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔